امداد سمروز صرف ایک مہینہ ہے اور اس ایک مہینے کے بعد حالات اور معاملات کہاں جائیں گے؟ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں گے یا پھر حکومت کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے؟ آرمی چیف کے قدموں میں بیٹھنے کو تو وہ پہلے ہی تیار تھے، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے للکارے مارنا شروع کر دیے اور اب الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے ایک مہینے کا ٹارگٹ دیا ہے اپنی پارٹی کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اور اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی، کس طرف اب معاملات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور آج میاں محمد نواز شریف صاحب واپس کرسی صدارت پر براجمان ہو جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، مستقل چھٹی مسلم لیگ نون کی صدارت سے۔ قائم مقام صدر ہیں، پہلے صدر تھے، لیکن جب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ اپنی جماعت کی صدارت واپس لیں گے اور اہلیت ان کی واپس ہو گئی، تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے ریزائن کر دیا تھا اور الیکشن تک یعنی جنرل کونسل میں نواز شریف صاحب کو دوبارہ صدر منتخب، بلکہ پتہ نہیں کتنی بار، لیکن بہرحال ایک بار پھر صدر منتخب کیے جانے تک شہباز شریف صاحب کو قائم مقام صدر کا جو ہے وہ عہدہ دیا گیا تھا، ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو وہ آج اس سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ صدر کاغذی تھے، قائم مقام صدر بھی کاغذی تھے، لیکن بہرحال وہ کاغذی عہدہ جو ہے وہ اب جن کا تھا انہوں نے آج لے لینا ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اب نواز شریف صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی، اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ چل رہا اسلام آباد میں، مارگلا کی پہاڑیوں کو لگی ہوئی آگ تو ظاہر ہے گرمی جس شدت سے گرمیاں ہیں تو ایسی شدت میں آگیں تو لگتی ہیں، لیکن یہ جو مارگلا کی پہاڑیاں ہوں یا ایک وقت تھا عمران خان صاحب کے دور میں کہ کومری کے راستے پر جاتے ہوئے بھی آگیں لگ رہی ہوتی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جہاں جہاں آگ لگی وہاں کوئی نہ کوئی پلازا کھڑا ہو گیا، بلڈنگ کھڑی ہو گئی، ستیہ ناش کر دیا کومری کا اور اس کے طرف جانے والے راستوں کا۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے ہر ایک جو ہے نا وہ جگہ انہوں نے الاٹ کر دی تھی جو روڈ کے ساتھ تھی، ایکسپریس وے کے ساتھ تھی۔ تو بہرحال اب وہ جو ادھر مارگلا کی پہاڑیوں پر تو بڑے بڑوں کی نظر تھی اور اس میں تو عدالتیں اگر انٹروین نہ کرتی تو باقی اسلام آباد جس طرح درختوں سے خالی کر دیا گیا اسی طرح اس کا بھی وہی اشر ہوتا۔ آپ اسلام آباد میں داخل ہوں موٹر وے سے اور نیچے اتریں تو آپ کو دونوں طرف بالکل سوسائٹیز نظر آئیں گی اور درخت نہیں ہوں گے، اور یہ سوسائٹیز وہاں بن رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ندی نالوں کے گزرگاہ ہیں۔ اللہ خیر کرے، اب کبھی یہ ڈوب رہے ہوں گے، جس طرح کراچی میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کئی آبادیاں جو ہے ڈوبی ہوئی ہیں۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی نکاسی آب کا کوئی سسٹم کیوں نہیں ہے؟ او بھائی نکاسی آب پہ تو بیٹھ گئے، آپ اس کی گزرگاہ پر تو بیٹھ گئے، تو پانی نے تو وہاں آنا ہے، 10 سال بعد ہے، 15 سال بعد ہے، 100 سال بعد ہے، اس نے ایک بار آنا ہوتا ہے تو وہ آگے رہے گا۔ اسلام آباد میں بھی وہی اشر ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہ آگ لگی مرغلا کی پہاڑیوں میں اور کہا گیا کہ جی وہ آگ جو ہے وہ بجھا دی گئی اور پھر ایک بار پھر دوبارہ وہ بھڑک اٹھی تھی، اور اب دیکھیں آج اس کی کیا خبر آتی ہے۔ ان معاملات کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے ذرا نیب میں ترامیم کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے قائم مقام صدر نے۔ ایک آرڈیننس اوپر سے قائم مقام صدر، مطلب کمال ہے، ویسے وہی ہر حکومت کرتی ہے۔ عمران خان کی حکومت میں تو ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری تھا، پارلیمنٹ موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، تو آرڈیننس جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جو ترمیم ہے نیب کی وہ تو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے دی، اس کے خلاف عدالت میں معاملہ چل رہا ہے، تو پرسوں حکومت کی اپیلوں پر سماعت ہوگی اور اس میں عمران خان صاحب کے درشن ہوں گے۔ باہر والے کر سکے نہ کر سکے، لیکن عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ضرور عمران خان صاحب کے دیدار کر سکیں گے، درشن کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بولنے کی اجازت مل جائے پرسوں، تو پھر شاید وہ عمران خان صاحب کی آواز بھی سن پائیں۔ ان کے کان ترس گئے ہیں اپنے لیڈر کی آواز سننے کو، تو شاید وہ کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب کی آواز بھی جو ہے وہ سن لیں۔ یہ میں نے موبائل کو سائلنٹ پہ نہیں رکھا تھا تو یہ گھنٹی بج گئی، اب میں نے رکھا ہے سائلنٹ پر، اب بجتا رہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ بھی ان کی کان جو ہے نا ترس گئے تھے، تو وہ بھی اپنے لیڈر کی آواز سن پائیں گے۔ لیکن اب ادھر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدر صاحب نے، قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے نیب ترمیم میں آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے، اور حکومت نے جو آرڈیننس بھیجا تھا اس کے تحت
ریمانڈ جو ہے نیب کے کسی ملزم کا وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے، اور بدنیتی پر مقدمہ یا ریفرنس بنانے پر نیب حکام کو، افسران کو جو سزا تھی 5 سال کی وہ کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں بھی ایک ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، اور جس کے تحت الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی ہوں گے۔ تو اب یہ جو الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جی الیکشن ٹریبیونلز بن ہی نہیں رہے، اب وہ ریٹائرڈ ججز کا الیکشن ٹریبیونل بنیں گے، اور پھر وہ جتنی پٹیشنز آئیں گی الیکشن پٹیشنز تو وہ سنیں گی۔ تو اس پر اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کر لیں گے کہ یہ ہے کیا، اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی مطلب نظام صاف شفاف ہے اور کیوں اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ جب اس طرح کے کام ہوں گے تو نظام پر کوئی کی شفافیت پر کوئی یقین کیوں کرے گا۔ لیکن یہ جو مجھے نا یہ نیب کی ترمیمی آرڈیننس میں ایک جو چیز آئی ہے کہ جی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال۔ بھائی اگر بدنیتی پر مبنی کوئی اگر ایک ریفرنس دائر ہوتا ہے تو اس میں ایک بندے کی عزت آب رول دیتے ہیں نیب والے، اور اس کے بعد پھر نیب والوں کو ابھی تک کوئی سزا تو نہیں ہوئی لیکن جو مقرر تھی اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے۔ اور میرا تو خیال ہے کہ جتنی سزا ریفرنس کے اوپر ملزم کے اوپر ہو سکتی ہے نا، اتنی ہی سزا افسر کو ہونی چاہیے اگر وہ اپنا ریفرنس بدنیتی پر مبنی ثابت ہو کہ جی بدنیتی تھی۔ خیر اچھا جی، اب یہ تو معاملہ تھا نا، اب میں اصلی تو بڑی خبر جو ہے نا اس کی طرف آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی ایک اور نئی حکمت عملی ہے، وہ روزانہ بناتے ہیں، روزانہ اپنا بناتے اور بگاڑتے رہتے ہیں۔ کچھ لکھتے ہیں نا کاغذ پر، کچھ لکھے، کچھ اپنا آوارہ قسم کے خیالات اور پھر پھاڑ کر پھینک دیے، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو وہ بھی یہی کرتے ہیں، ایک حکمت عملی بناتے ہیں، ناکام ہوتی ہے تو دوسری بنا، دوسری ناکام ہوئی تیسری بنا دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ جون میں مجھے رزلٹ چاہیے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں جون میں تو بجٹ آ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کو متاثر کرو نا، بجٹ کو روکو۔ اب اس کے لیے 8 جون کو بجٹ پیش ہوگا، اب اس کے لیے جمعے کو لاہور میں عارف الوی صاحب اور رؤوف حسن صاحب، سابق صدر عارف الوی اور رؤوف حسن، وہ آ رہے ہیں اور وہ ایک بڑا ورکرز کنونشن لاہور میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر جو حکمت عملی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے کہ جی پہلے 2 ماہ میں جون میں ممبر سازی کی جو مہم ہے وہ 2 لاکھ کی جائے گی، اور اس کے بعد 3 ماہ میں اس کو 10 لاکھ تک بڑھایا جائے گا، اور ایک پراپر جون میں ہی بڑی تحریک اٹھائی جائے گی۔ اور وہ تحریک ایسی ہوگی کہ حکومت بجٹ پاس نہیں کر سکے گی، حکومت کی مطلب ایسی تیسی پھر جائے گی اور حکومت گھر چلی جائے گی۔ اچھا اب یہ وہ ٹارگٹ ہے جس ٹارگٹ کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور کچھ اور کیا سوچ سکتے ہیں وہ، جس طرح پہلے آرمی چیف کو کی جو ہے تقرری رکوانے کے لیے لانگ مارچز کیے، جلسے کیے، تقریریں کی، نہیں رک سکی، تو پھر کہا کہ جی میرے تو آرمی چیف کے ساتھ، عاصم منیر کے ساتھ کبھی کوئی اختلافات نہیں رہے ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی ان کو ان کا تقرر رکوانے کے لیے، اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے کبھی کوئی کوشش کی نہیں، اور میں بھی اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں بھی ان کو ہی آرمی چیف لگاتا، بات نہ بنی۔ پھر کہا کہ جی آرمی چیف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، بات نہ بنی۔ پھر آرمی چیف کو گالیاں دینا شروع ہو گئے، دھمکیاں دینا شروع ہو گئے، بات نہ بنی۔ پھر ان کو یحییٰ خان کے ساتھ ملا دیا اور خود کو شیخ مجیب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے۔ تو بہرحال اب وہ اسی طرح وہ چینج کرتے رہتے، چینج آف مائنڈ ہوتا رہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اس سے نتیجہ نکل آئے گا، نہیں نکلتا تو انہوں نے کہا ہے کہ یو ٹرن لینا پھر عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے جون کے لیے جو ٹارگٹ بنایا ہے، انہوں نے کہا کہ جون جولائی یہ 2 مہینے اور اس میں تبدیلی آ جائے گی، تو وہ ٹارگٹ اگر وہ اچیو نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے، تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دی گئی ہے۔ عمران خان پی ٹی آئی جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے مسلسل انکار کے بعد حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا حکمت عملی بھی بنا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بار عمران خان صاحب اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کریں گے کہ شاید بجٹ میں لوگوں کو کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا جائے، مہنگائی بڑھ جائے تو شاید لوگ تنگ آ کر خود نکلنا شروع کریں۔ اور دوسرا لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اب لوگ ایئر کنڈیشن چلائیں گے تو لاکھوں کے بل آئیں گے، ایک اے سی کا ایئر کنڈیشن کا
دو کمروں کے ایئر کنڈیشن، دو کمروں کے گھر میں گھر کا جو ہے 50,000 60,000 70,000 بل آئے گا تو لوگ بلا اٹھیں گے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور ہم اس کو لیڈ کریں گے، اور لیڈ کر کے ہم حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک اٹھا لیں گے اور حکومت کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ اگر حکومت ٹک گئی تو پھر ہم پاؤں میں پڑ جائیں گے، پھر کہیں گے چلیں جی مذاکرات کر لیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور ہے ہی نا رابطہ کرنے کے لیے، علی امین گنڈا پور کے ذریعے معاملات تو مطلب جب پپیاں جپیاں تو شروع ہو گئی ہیں نا۔ وہ باہر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ عادل راجہ صاحب، ان کو علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات محسن نقوی کے ساتھ، اس پر بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے گالیاں شالیاں بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دی ہیں، وہ تو ہم یہاں شیئر نہیں کر سکتے، لیکن علی امین گنڈا پور کے ذریعے انگیجمنٹ چالو ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس کو فی الحال انتظامی حد تک، علی امین گنڈا پور نے کہا نا ہم انتظامی حد تک اس کو محدود رکھ رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کے دیے گئے مینڈیٹ سے 10 ہاتھ آگے جا کر انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ہیں بشمول عارف علوی، وہ عمران خان صاحب کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں، بیٹھ جائیں سیاست۔ عارف علوی عمران خان کی لائن کو لے کر بات تو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا بیٹھیں ان کے ساتھ، انہوں نے تو ہمارا مینڈیٹ چرایا، لیکن وہ جو بند کمروں میں اور پھر ان کے جو دوست ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، ایاز صادق کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی دوستی، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، احسن اقبال کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، تو مسلم لیگ نون کے اندر ان کے جو دوست ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ذرا سافٹ کارنر رکھیں، ہم آہستہ آہستہ اس طرف آئیں گے۔ اب یہ آخری چال ہے عمران خان صاحب کی، اگر وہ چال عمران خان صاحب کی کامیاب ہو گئی، تحریک اٹھ گئی، تو پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی میں تو کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا سوائے آرمی چیف کے۔ اگر نہ اٹھی تو پھر وہ کہیں گے سیاستدانوں میں بھی آپ کی برادری کا ہوں، میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، میرے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ، جس طرح نواز شریف اور بینظیر بیٹھ گئے تھے اسی طرح بیٹھ جاؤ، آپس میں بیٹھ کر مسائل حل کر لیتے ہیں اور فوج کو سیاست سے باہر رکھتے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب اس نعرے کے ساتھ حکومت کے ساتھ یا اپنی جو مخالف سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے مجبور بھی ہو جائیں گے اور بیٹھ بھی جائیں گے۔ وہ مائنڈ آہستہ آہستہ اس طرف بنا رہے ہیں۔ یہ میں اپنے سورسز کی جو کنفرمیشن کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ جون جولائی 2 مہینے میکسیمم یا 1 مہینہ جون کا وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس طرف چل پڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کے جو وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ اب اور کتنا ہم نے آگے جانا ہے، تو ان کو کہتے چلے جون میں دیکھ لیتے، اس کے بعد ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا نا کہ ذہن بنا لیا ہے عمران خان صاحب نے اس طرف آنے کا۔ اچھا جی، آج 28 مئی ہے، آج ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 1998 میں، اور نواز شریف صاحب نے صدارت کے لیے آج کا دن منتخب کیا۔ اب آج مسلم لیگ نون کا ایک اپنا فلیٹیز ہوٹل میں ہو رہا ہے جنرل کونسل کا اجلاس، اور اس کے لیے 11 کاغذات جو ہیں وہ تجویز اور تائید کننداں وہ آ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے۔ تو نواز شریف صاحب ظاہر ہے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو جائیں گے، اور نواز شریف صاحب اہل ہو گئے تو جس دن چاہتے صدر بن سکتے تھے، لیکن ایک تو آج کے دن کا انہوں نے یوم تکبیر کے حوالے سے انتخاب کیا کہ اب بھی ایک اور دھماکہ نواز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ آج کی تقریر نواز شریف صاحب کی وہ سب کی نظر میں ہے، سب کی نظر اس پر ہے، فوکس میں ہے کہ میاں صاحب کیا کہیں گے، کیا لائن آف ایکشن دیں گے۔ ججوں کے نام لیں گے، سابقہ ججوں کے، تو کیا جرنیلوں کے نام بھی لیں گے؟ اپنی حکومت کے لیے میاں صاحب کیا پالیسی لائن دیں گے؟ حکومت کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اس کے ساتھ ڈسٹنس کریں گے، یا حکومت کو وہ کہیں گے کہ جی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اپنی حکومت جا کر چلائیں اور میں اپنی جماعت کو ریسٹرینتھن کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے وجہ بھی یہی ہے، ری آرگنائز کرنے کی کے لیے ہی وہ دوبارہ جماعت کی صدارت سنبھال رہے ہیں۔ اور پھر کیا نواز شریف صاحب ایک بار پھر صدر بننے کے بعد گھر جا کر بیٹھ جائیں گے، یا گلی گلی اپنا نگر شہر جا کر اپنی جماعت کو ری آرگنائز کریں گے؟ تو یہ جو موسم ہے، موسم جیسے ہی بہتر ہوگا تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نکلیں گے، میٹنگیں کریں گے۔ اس سے پہلے وہ لاہور میں ملک بھر سے اپنے پارٹی کے جو اضلاع ڈویژنس اور صوبائی قیادتیں ہیں ان کو بلوائیں گے اور ان کو جو ہے وہ متحرک کریں گے، ایکٹیو کریں گے، اور پھر موسم جیسے ہی سازگار ہوگا تو پھر میاں نواز شریف صاحب خود میدان میں اتریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اندازہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے نا 2018 میں، 2013 میں، وہ اب نہیں ہے، یعنی جو مسلم لیگ نون تھی وہ اب مسلم لیگ نون نہیں ہے، تو لہٰذا وہ
اب خود اپنی جماعت کو دوبارہ پنجاب میں خاص طور پر مضبوط اور مستحکم اور متحرک کرنے کے لیے ایکٹیو ہوں گے، لیکن اس کے لیے بھی وہ 2-3 ماہ کے بعد نکلیں گے، خود 2-3 ماہ کے بعد، لیکن اس سے پہلے وہ ورکرز کنونشن وغیرہ یہاں پر رائیونڈ میں یا ماڈل ٹاؤن میں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں۔ کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، پرسوں کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اگلے ولاگ میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ